اس زمرے میں مولانا عبدالشہید صاحب ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، یہیں کہیں ہوں گے۔ میں نے چند چیزیں ان سے پہلے جو ہے مناسب سمجھا اس ادارے کے تعلق سے آپ کی گوش گزار کروں۔ یہ مکتب، یہ مدرسہ جس کی جھلکیاں آپ صبح سے دیکھ رہے تھے طالبات کی تلاوت کی شکل میں، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور مختصر سا اشارہ اس کی طرف مولانا عبدالباسط حفظہ اللہ نے، مولانا عبدالباسط مدنی حفظہ اللہ نے کیا ہے۔ تقریباً 7-8 دہائیوں قبل، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 70 یا 75 سال پہلے یا اس کے لگ بھگ اتنے عرصہ پہلے، فضیلت الشیخ مفتی عبدالجبار رحمہ اللہ نے جب اپنی صاحبزادی فضیلت الشیخ عبدالباسط حفظہ اللہ کی والدہ محترمہ، آج میں یہ کہوں تو انشاءاللہ اس خانہ خدا میں غلط بات نہیں ہوگی، سینکڑوں اساتذہ کی استاذنی، سینکڑوں اساتذہ کی استاذنی، اور سینکڑوں ہماری ماؤں اور بہنوں کی مربیہ جب یہاں اس علاقے کے اندر پہنچی، اور فضیلت الشیخ عبدالباسط حفظہ اللہ کے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جن کی ساری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کی تدریس کے اندر گزری، اللہ تعالیٰ کروٹ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ جب یہاں ہماری یہ روحانی والدہ تشریف لائیں تو اس علاقے کے اندر شرک و کفر کے غبار تھے، عقیدے سے لوگ روشناس نہیں تھے، اور جہالت کا دور تھا، لیکن انہوں نے اپنے آنے کو اس جگہ پر، اس راستے پر ڈالا کہ سب سے پہلے تو اپنی تعلیم کی تکمیل کی اپنے والد محترم سے، اور انہوں نے دور دراز سے چل کر خالی موڑا بچھائی سے نہیں، بلکہ اس دور کے اندر انہوں نے علاقہ ارائی کے اندر، منڈی کے اندر، حویلی کے اندر، کلائی کے اندر، کھنیتر کے اندر، اور ضلع کے مختلف علاقوں کے اندر مفتی صاحب رحمہ اللہ جا کر درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے تھے، لیکن واپس پلٹ کر آ کر اپنی اس لخت جگر کی تربیت قرآن و سنت کی بنیادوں پر کی، اور قرآن و سنت کے علوم سے لیس کیا، اور انہوں نے وہ جو علم اپنے والد محترم سے لیا تھا اس کو جو ہے خواتین کے اندر اور مردوں کے اندر عام کیا۔ اس مجلس میں بھی بہت سارے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ ماسٹر اعظم صاحب ہوں، ہمارے منشی اکرم صاحب ہوں، یا میں کس کا نام لوں، جنہوں نے ان سینکڑوں اساتذہ کی استادی سے تعلیم حاصل کی، اور قرآن کریم اور احادیث کی بنیادی جو ہے تعلیم لی۔ پھر یہ مکتب اور یہ مدرسہ اور یہ مرکز اگر ان شخصیات کا تذکرہ نہ کرے تو یہ علمی خیانت ہے۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک لمبے دور پر محیط مفتی صاحب رحمہ اللہ کا وہ قیمتی دور تھا جس کے اندر انہوں نے اس علاقے ہی کے اندر نہیں بلکہ ضلع کے مختلف علاقوں کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا، اور ان کی اس صاحبزادی نے اور اس لخت جگر نے حق ادا کیا، قرآن کریم نازلہ پڑھایا، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھایا، قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی، اور آج اگر اس علاقے کے اندر توحید کی یہ روشنی ہے، عقیدہ صاف و شفاف ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہماری مائیں اور بہنیں آشنا ہے، ہمارے بزرگ جو ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے روشناس ہے، تو یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اس کے بعد ایک دور آیا کہ جب مردوں کے اندر اس ذمہ داری کو ہمارے تایا محترم اور بھائی عبدالاحد کے والد محترم فضیلت الشیخ فضیلت الاستاذ، اور اگر یہ کہوں میں تو بیجا نہیں ہوگا کہ سینکڑوں اساتذہ کے استاذ، چاہے وہ جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی مسند درس پر فائز دیکھنا اگر کوئی چاہے تو ایک لمبا عرصہ
30 سال 35 سال 40 سال پر محیط وہ مسجد محتسب کا منبر و محراب آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ ایک روحانی عالم دین یہاں کسی دور میں آیا تھا جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر بوریا نشینی اختیار کر کے اور غربت و افلاس کی زندگی اختیار کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کیا تھا۔ نہ اس نے دولت کو دیکھا، نہ اس نے شہرت کو دیکھا، اس نے اس چیز کو دیکھا جس سے رب ذوالجلال احکم الحاکمین نے ان کو نواز دیا، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات کے اندر آج رب ذوالجلال نے ان کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک عرصے تک اس مسجد کو سنبھالا، اور مجھے آج ہی معلوم ہوا کہ پیر یاسین صاحب سرنا والی سے حاجی یوسف شاہ صاحب رحمہ اللہ کے بھائی آ کر انہوں نے سبقن جو ہے بخاری شریف فضیلت الاستاذ الشیخ مولانا عبداللطیف رحمہ اللہ سے بخاری شریف کے مختلف باب پڑھے، احادیث پڑھی اور پڑھ کر واپس گئے۔ ایسے کئی طلبہ تھے، ایسے کئی مرد حضرات سے جنہوں نے جو ہے مولانا سے علم حاصل کیا۔ ایک طرف عبدالباسط مدنی حافظ اللہ کی والدہ خواتین کے اندر دینی تعلیم کو عام کر رہی تھی، ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، تو دوسری طرف استاذ محترم مولانا عبداللطیف رحمہ اللہ مرد حضرات کے اندر یہ فریضہ انجام دے رہے تھے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے اپنے علاقے کے لوگوں کو روشناس کر رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک دور آیا کہ ایک مرد اہل کو رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا، اور تجارت سے ہٹ کر انہوں نے دینی تجارت اختیار کی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس آیت کے مصداق ہے حاجی عبدالرؤوف صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے یہ فکر جو ہے ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے، اور وہ مدرسہ تھا مدرسہ تعلیم الاسلام، جس کی بنیاد سن 75 یا 75 سے 80 کے دور میں جو ہے اس عرصے میں انہوں نے بنیاد رکھی، اور اپنے ساتھ مولانا کریم بخش محمدی حافظہ اللہ کو لیا، اپنے ساتھ حافظ عبد المنان محمدی حافظہ اللہ جو ہمارے استاذ ہیں ان کو لیا، اپنے ساتھ بھائی عبدالحج جب اس وقت جوان تھے ان کو لیا، اور دیگر اس علاقے کے لوگ، اور ان میں سے سر فہرست اس مسجد کے محسن اور اس مسجد کے نگراں اور میری مربی حاجی عبدالرحمن رحمہ اللہ کو لیا، اور لے کر یہاں ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام تھا تعلیم الاسلام۔ اس مدرسے نے اپنے ادوار طے کیے 75 سے لے کر 80، اور 80 سے لے کر 85، اور 85 سے لے کر 90 تک اس مدرسے کے استاذ مقرر کیے گئے، اس خانوادہ سے تعلق رکھنے والے جو اولیاء کا قبیلہ، جو اولیاء کا خاندان ہے۔ مولانا فضیلت الشیخ استاذ عبد المنان رحمہ اللہ سفیدہ والے، کیا غربت، کیا افلاس، کیا جو ہے مسکینی، اور کیا جو ہے سادگی تھی۔ اللہ اکبر، اس مجلس میں اکثریت جو ہے ان کی شاگرد ہے، ہم ہو آپ ہو میرے بزرگ ہو نوجوان ہو، اور کیا سادگی تھی۔ مجھے وہ بچپن کا قاری صاحب دور یاد آتا ہے جب اپنی ڈوک کھلا سے وہ آتے تھے، پاؤں پھٹے ہوئے، لکڑیاں اٹھائی ہوئی، لیکن آ کر میں تھا، میرے جو ہے مشفق دوست اور ساتھی حافظ عبدالرشید صاحب، یا میرے مخلص ساتھی فضیلت الشیخ عبدالباسط مدنی، یا یہاں اسی مجلس میں اور ساتھی بھی ہیں حافظ احمد اللہ، ہمارے بھائی عبداللہ، ہم سب لوگ بچپن میں استاد عبد المنان رحمہ اللہ سے قرآن کریم، حاجی عبدالرحمن صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے مسجد تھی، ان سے ہم قرآن پڑھتے تھے، وہ قرآن پڑھاتے تھے، اور قرآن پر کیا دسترس تھی کہ ہم جو ہے 2 صفحے 3 صفحے دور بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اتنی دوری سے بھی کہیں سے بھی اگر قرآن کریم پڑھا جاتا تھا تو اصلاح حافظ عبد المالک اسلام صاحب، استاد عبد المنان رحمہ اللہ وہاں سے اصلاح فرماتے تھے۔ چلتا پھرتا اگر قرآن ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا، قرآن کی تفسیر دیکھی، قرآن کا ترجمہ دیکھا،
اور تبری اور قرطبی کی صورت میں ایک اللہ کا ولی دیکھا تو وہ استاد عبد المنان رحمہ اللہ تھے. رب ذوالجلال ان کی خاک برکت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. پوری زندگی اور صرف جب یہاں ان کی ماہانہ تنخواہ متعین کی گئی تو آج ہی مجھے بھائی عبدالرحمن صاحب بتلا رہے تھے کہ حاجی عبدالرؤف رحمہ اللہ نے خود ناظم بنے اور نظامت کیا تھی. اللہ اکبر. جب ابتدا میں یہ مدرسہ تعلیم الاسلام اس کی بنیاد رکھی تو یہاں کوئی چندہ نہیں تھا, کوئی رسید اس وقت نہیں تھی. مشین چلا کے یا دکان کا سامان فروخت کر کے تو حاجی عبدالرؤف رحمہ اللہ نے اس جو ہے گلشن کو آباد کیا, اس مسجد کو آباد کیا, اس مدرسے کی بنیاد رکھی. آج اس مدرسے سے, اس مقصد سے نکلے ہوئے سینکڑوں استاذ ہیں جو جامعات میں, جو مدارس میں, جو مساجد میں, جو اپنے اپنے علاقوں کے اندر قرآن و سنت کی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے بعد استاد عبد المنان رحمہ اللہ کی وفات کے بعد یہ مکتب اسی طریقے سے چلتا رہا اور جو بچوں کی تعلیم کا سلسلہ تھا وہ دوبارہ جو ہے استاذ سارے اساتذہ کی استاذ نے ہماری روحانی ماں فضیلت الشیخ عبد الباسط مدنی کی والدہ نے دوبارہ اپنی وہ ذمہ داری پھر سے لی اور بچوں کو بھی پڑھایا اور بچیوں کو بھی پڑھایا. ایک عرصے تک کئی جو ہے دہائیوں پر یہ خدمت مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب رکھے, ان کو جو ہے ہمارے سروں کے اوپر تا دیر تک ان کا سایہ باقی رکھے. میں نے ان سے کہا تھا, شیخ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے, میرے ساتھ مولوی عبد الشہید صاحب تھے. میں گیا ان کے پاس اور جب میں ان کے پاس گیا تو مجھے وہ دن یاد آیا جب میں پنجاب سے واپس آیا تھا اور میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا. 8 سال یا 9 سال کی میری عمر تھی. اس وقت جب میں پنجاب سے واپس پلٹا تو پلٹنے کے بعد سب سے پہلے دین کی تعلیم کے لیے جس شخصیت نے مجھے راغب کیا وہ یہ روحانی ماں ہے. اے اللہ, میں نے اپنی زندگی میں جو تیرا کلام یا تیرے محبوب نبی کی سنت پڑھی ہے, اے اللہ جو کچھ پڑھا ہے یا جو میری ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے, رب ذوالجلال اس میں سے سارا حصہ اس روحانی ماں کے اجر و ثواب کے اندر داخل فرما. مجھے وہ وقت یاد آیا. میں نے کہا ایک وقت تھا کہ آپ نے میری تربیت کی تھی, میری رہنمائی کی تھی اس طرف, اور رب ذوالجلال نے آپ کی دعا کو قبول کیا. مجھے وہ جملے آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ محمد حسن میں آپ کو بھیج دوں گی عبد الماجد, ڈاکٹر عبد الماجد کا حوالہ دیا ان کے ساتھ, لیکن واپس نہیں آنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تعلیم چھوڑ کر واپس آ جاؤ. میں نے وعدہ کیا میں واپس نہیں آؤں گا, اور ان کی دعائیں تھی کہ اللہ کا شکر ہے میں اس وقت واپس آیا جب جو ہے صرف مداری سے نہیں رب ذوالجلال کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ عالمی شہرت یافتہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ سے عالمیت کی سند لے کر رب ذوالجلال نے مجھے مدینہ طیبہ سے واپس کیا. وہ میں نے ان سے یہ تذکرہ کیا لیکن علالت کی وجہ سے, صحت ناساز ہونے کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی, یہاں نہیں آ سکی. میں نے پھر بھی کہا, میں نے کہا آپ کی دعائیں ہو ہمارے ساتھ, یہ کافی آپ دعا کرتے ہیں. آج یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری انہی ہستیوں کا جو ہے, انہی ہستیوں کی قربانی ہے, اور یہ سارے کا سارا جو ہے کام انہی کی طرف پلٹتا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے یہاں سے ہجرت کی, جا کر سن کوٹ کے اندر مدرسے کا کام شروع کیا, مکتب کا کام شروع کیا, یہ علاقہ خالی ہوا. پھر ہمارے ایک ساتھی نے ہمت باندھی اور 1996 کے اندر حافظ عبد الرشید صاحب, میں نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا, میرا داخلہ ہوا. دارالحدیث کے اندر ہم نے 2 سال تک تدریسی خدمات انجام دی. دونوں ساتھیوں نے ندوہ میں فراغت سے بعد, ندوہ کی فراغت کے بعد, اس کے بعد جب میں مدینہ طیبہ پہنچا تو حافظ صاحب, حافظ عبد الرشید صاحب نے مدرسہ تعلیم الاسلام کی ذمہ داری سنبھالی, اور 2-3 سال تک اپنے ساتھ یہاں کی کمیونٹی کو لے کر, یہاں کے لوگوں کو لے کر اس طرح چلے کہ آج بھی حافظ ضیاء الحق, حافظ احسان الحق مدنی حافظ اللہ یا ان جیسے اور بہت سارے نوجوان علماء ہیں جن کی بنیادی تعلیم چند سال کے اندر حافظ جو ہے عبد الرشید حافظ اللہ نے یہاں اسی مسجد کے اندر کی. پھر ایک وقت آیا
کہ یہ ادارہ متاثر ہوا، لیکن متاثر اس طریقے سے ہوا کہ مسجد سے منتقل ہو کر گھر میں شفٹ ہوا، یہ تسلسل ٹوٹا نہیں، تعطل نہیں پیدا ہوا۔ یہی مدرسہ تعلیم الاسلام، اسی کے جو ہے بچے، اسی کی بچیاں بھائی عبدالاحد صاحب حافظ اللہ کے گھر کے اندر آتے رہے، اور ہماری وہ بہنیں بھائی عبدالاحد حافظ اللہ کی زوجہ ہماری بھابھی حاجرہ حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو عزت بخشے، رب ذوالجلال ان کی قربانی کو قبول فرمائے، انہوں نے اور دوسرے ہماری بہنوں نے یہ فریضہ انجام دیا اور بچوں کو اور بچیوں کو پڑھایا۔ جب یہ گھر پہ ہوتے تھے یہ پڑھاتے تھے، اگر یہ گھر پہ نہیں ہوتے تھے تو ہماری ان بہنوں نے جو حق ادا کیا، بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا وہ سلسلہ جاری رہا۔ 2010 کے اندر لمبا سفر تھا، لیکن اس سفر کو طے کرتے کرتے 2010 میں جب اس مسجد کے اندر خدمت کی ذمہ داری میرے سنبھالی، تو جیسے کہ میرے ساتھی اور مخلص دوست اور میرے بھائی عبدالباسط مدنی حافظ اللہ نے فرمایا ہے، الحمدللہ رب ذوالجلال کا میں شکر کس منہ سے ادا کروں کہ وہ کلکتہ کی سرزمین ہو، اڑیسہ کی سرزمین ہو، یا بہار کی سرزمین پٹنہ جیسی سٹی ہو، یا جھارکھنڈ کے اندر وہ ٹاٹا کا علاقہ ہو، رب ذوالجلال نے موقع دیا۔ عقیدت الواسطیہ، اصول ثلاثہ، قواعد اربع، یہ کورس میں نے جو ہے نوجوان بچے اور بچیوں کے اندر 15 دن کے ریفریشر کورس کروائے، اور الحمدللہ میں نے دیکھا، لیکن پھر ذہن کے اندر ایک خدشات پیدا ہوا، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ وہ مسجد جس کے اندر جو ہے اتنا لمبا عرصہ جو ہے مدرسہ تعلیم الاسلام چلا تھا، دوبارہ ہم اسی کی طرف پلٹے، اور 2017 اور 18 میں آ کر میں نے اس ادارے کی شروعات کی، اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والے میرے مربی اور میرے چچا ماسٹر عبدالحفیظ حفظہ اللہ، اور میرے استاد حافظ عبدالمنان حفظہ اللہ، اور ہمارے یہ ساتھی ہیں سارے کے سارے بھائی عبدالاحد وغیرہ تمام لوگ، اور ہمارے وہ چچا مربی حاجی عبدالرحمن رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے جو ہے کہا، اور میرے جتنے مصلی آج اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ارد و گرد کے نما کے کس کس کا نام لو، ان کا اسرار تھا کہ یہاں جو ہے مدرسہ قائم کیا جائے، مکتب قائم کیا جائے۔ تو دوبارہ سے میں نے شروعات 2018 میں اسی جو ہے مسجد کے اندر تھوڑا سا نام بدل کر مرکز تفہیم القرآن و سنہ کے تحت کی ایک مکتب کی شروعات تھی، لیکن یہ مرکز نہیں، یہ مکتب ہے۔ مرکز اس لیے میں نے اس کا نام رکھا کیونکہ اسی مرکز کے تحت جو ہے میں دعوتی کام کر رہا تھا ہندوستان کے مختلف شہروں کے اندر، خصوصی جو ہے کولکتہ شہری جمعیت اور اس کے ذمہ داران نے اسی کے جو ہے لیبل کے تحت، اسی جو ہے مرکز کے تحت مجھ سے دعوتی کام کروائے، وہی نام رکھ کر میں نے آغاز کیا، جس کی جھلکیاں آپ کے سامنے آئی۔ میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، لیکن علمی خیانت ہوتی اگر ان شخصیات کا میں ذکر نہ کرتا۔ میری مؤدبانہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کا آنا رب ذوالجلال قبول فرمائے، میرے لیے دعا کرنا، رب ذوالجلال مجھے صحت و تندرستی عطا فرمائے، تاکہ جو کام ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، یہ تو ان کے بچیوں کے ورثاء کی، ان کے جو ہے والدین کی چاہت تھی کہ ہم ایک تقریب کریں، ورنہ میں تقریب اس وقت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے رب ذوالجلال سے یہ دعا کی تھی، میں نے اپنے ساتھیوں سے علماء سے یہ باتیں سنی بھی کہ یہ بچیاں اگر ایک طرف قرآن کریم کی آیات حفظ کرے تو دوسری طرف یہ قرطبی کا حوالہ دے کر، امام شوکانی کا حوالہ دے کر، امام طبری کا حوالہ دے کر اس آیت کی تفسیر بھی بیان کرے۔ اور انشاءاللہ یہ میرا اہداف ہے، یہ میرا مقصد ہے کہ میں نے کورس تیار کیا ہے 2 سال کا، ان بچیوں کو قرآن کریم کے دور کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ ترجمہ قرآن کریم قواعد کے ساتھ نحو و صرف کی بنیادی قواعد پڑھا کر اس کے ساتھ ساتھ ان کو انشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیمات اور حدیث کی بنیادی کتابیں جیسے بلوغ المرام ہے، ریاض الصالحین ہے، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اصول حدیث کے بنیادی اصول بھی پڑھاؤں گا۔ اور اگر اللہ نے زندگی بخشی اور مجھے موقع دیا، آپ سے میری مؤدبانہ پھر اپیل ہے، میری صحت کے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے جو ہے اس وقت تک موقع دے رب ذوالجلال کہ کم سے کم
یہ بچیاں جو والدین نے میرے حوالے کی ہے یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے لیس ہو، یہ اصول تفسیر بھی پڑھے، یہ اصول حدیث بھی پڑھے، اور یہ تفسیر و ترجمہ علمانی قرآن پہ جو ہے اچھی شہرت اور اچھی دسترس کی حامل ہو، قرآن علوم سے لیس ہو، تاکہ معاشرے کے اندر جہاں بھی یہ جائے تو یہ اپنے ساتھ، جیسے کہ ہمارے بھائی نے عرض کیا کہ ایک بچی جہیز کے طور پر روحانی علم اور کتاب و سنت کا علم لے کر آئی تھی جو اس کے باپ نے اس کو دیا تھا، یہ بچیاں بھی وہی علم لے کر اپنے جو ہے ان گھروں میں جائے جن گھروں میں ان کا نصیبہ لکھا ہوا ہے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ اس مکتب کو، اس مسجد کو، اس جو ہے درسگاہ کو آباد رکھ، آپ لوگوں کا آنا اللہ قبول فرمائے، آپ کا ٹائم نکالنا اللہ قبول فرمائے۔ میں کن الفاظ سے آپ کا شکر ادا کروں، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتا ہوں اور تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کی، بچوں کی حوصلہ افزائی کی، میری حوصلہ افزائی کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے علماء لمبی لین میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بڑی معذرت اور بڑی جو ہے معذرت خانہ الفاظ میں آپ سے بہت دبانہ معذرت کرتا ہوں کہ سب کے نام نہیں لیے گئے، ٹائم کم ہے، یہاں خواتین دور دراز سے آئی ہوئی ہے اور مرد حضرات بھی دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آپ کو وقت نہیں دیا گیا، میرے دل میں آپ بستے ہیں اور میں کن الفاظ سے آپ کا آنا جو ہے اور آپ کو لیے شکریہ کے الفاظ ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت کو اس کھاتے کے اندر داخل کرے جس کے بارے میں ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ سب سے اعلیٰ مجلس، سب سے افضل مجلس، سب سے افضل مجلس، سب سے عظیم مجلس یہ مجلس ہے، اس اعتبار سے کہ مسجد کی مجلس اور اس مجلس کے اندر کتاب اللہ کی تلاوت۔ آپ سے ہمیشہ یہ علاقہ ہاڑی کی روایت رہی ہے، سفیدہ کی جامع مسجد کی تعمیر ہو یا محلہ کھاریہ میں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر ہو یا میری اس مسجد کے اندر کچھ کام ہو، ہمیشہ آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے، تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں کے جذبے کو قبول فرمائے، میری بہنوں کی آمد اور میری بچیوں کی آمد اور میرے ان جو ہے اسلامی بہنوں کی آمد جو دور دراز سے آئی، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے۔